ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک بابا بڑا چھایا ہوا ہے، لوگ اس کے جھانسے میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان جا کر اپنے ایمان کو، اسلام کو بیچ رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو ان کے یہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ خود ان کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے وضاقتہ میں جا رہے ہیں، اور زمانے والوں کو گمراہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم پہلے مذہب اسلام سے تعلق رکھتے تھے، ہم پہلے اسلام دھرم سے تعلق رکھتے تھے، آج اس بابا نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، صحیح مارگ دکھایا، اس کے بعد ہم اس صحیح راستے کی طرف آئے ہیں۔ گویا پہلے غلط تھے، یہ زمانے کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے جو ان کے خود کے لوگ مسلمانوں کے ڈریس میں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جانے والے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں، ایمان و عقیدے کو بیچنے والے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں جو محمد عربی پہ مکمل بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو محمد عربی کے دامن سے مکمل جڑا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی کمال یا حیرت کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قیامت سے پہلے پہلے ایک زمانہ آئے گا، اور اس زمانے میں جو دجال ظاہر ہوگا تو کیسا ہوگا؟ وہ جب آسمان کی طرف اشارہ کرے گا آسمان سے بارش نازل ہونے لگے گی، جب زمین کی طرف حکم دے گا تو زمین سے سبزے نکلنے لگیں گے، مردے کو کہے گا زندہ ہو جا، زندہ ہو جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج اس بابے کو دیکھ کر اپنے ایمان و عقیدے کو بیچ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ کل دجال کے پیچھے پیچھے چلیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر محمد عربی کی پیروی میں نہیں آئیں گے تو یہی لوگ دجال کی پیروی کریں گے، محمد عربی کی غلامی میں نہیں آئیں گے تو یہی لوگ شیطان رجیم کی غلامی کریں گے۔ اسی لیے ہم سب کو مبارک ہو، اور ان تمام کو مبارک ہو جو محمد عربی کی غلامی کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ اگر محمد عربی کے دامن سے جڑ گئے تو یہ کیا ہے، اس طرح کے ہزار فتنے جنم لیتے رہیں گے۔ محمد عربی کے دامن سے جڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حیرت انگیز چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی حیرت انگیز چیزیں ابھی باقی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں، یہ تمہاری امتحان کی ابتدا ہے، یہ تمہاری آزمائشوں کی سٹارٹنگ ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، خدا کے بارگاہ سے جڑ جائیں، انشاءاللہ الرحمن۔ یہ کیا، اس طرح کے جتنے بھی دجال آئیں گے، اور وہ آخری دجال بھی آ جائے گا، اگر خدا کی بارگاہ سے جڑ گئے تو آخری دجال کی پیشانی میں تمہیں کاف، فا اور را نظر آئے گا، تمہیں اس کا کفر صریح طور پر دکھائی دے گا۔ لیکن اگر خدا کی بارگاہ سے نہیں جڑو گے تو عربی تو کیا، پوری ڈکشنری بھی پی جاؤ گے، اس کی پیشانی میں جو کفر لکھا رہے گا وہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ نظر کب آئے گا؟ جب ایمان کی روشنی دل میں ہوگی۔ اس لیے یہ آج گمراہ کرنے والے لوگ صرف آج نہیں بلکہ شروع سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن گمراہ اسی کو کر پائیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مکمل طور پر نہیں آئیں گے۔ جو آج آئیں گے پھر انشاءاللہ محمد عربی کی غلامی ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت اس طور پر کرے گی کہ زمین کے اوپر بھی اسے محفوظ رکھے گی اور زمین کے نیچے بھی اسے آرام عطا کرے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے۔ ایک چیز یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہنمائی کس طور پر کی ہے۔ 1400 برس پہلے بتا دیا ہے کہ قیامت تک کیا ہونا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان چیزوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں شوق نہیں ہونا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، ہر ایک موڑ سے نکلنے کا راستہ دیا ہے، ہر ایک منزل میں کامیابی کا سلیقہ عطا کیا ہے، اس لیے کسی اور کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30 کہ لوگوں یاد رکھنا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجال جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں گے۔ مکر دینے والے، فریب دینے والے، دجل کرنے والے جب تک 30 پیدا نہیں ہو جائیں گے تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی۔
اس رسول نے ہمیں دجال کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے، اتنا کچھ بتا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم دجال کے آنے کے بعد دجال کے سامنے اپنا ایمان و عقیدہ بیچ ڈالیں اس کے کرشمہ اور چمتکار کو دیکھ کر، تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ محمد عربی کی غلامی سے مکمل طور پر وابستہ نہیں ہوئے، ان کے قول کو، ان کے فرمان کو دل کی تختی پر مکمل نوٹ نہیں کیا۔ اگر مکمل نوٹ کر لیتے تو یہ ہماری تختی دل پر جو نبی کا فرمان ہوتا وہ جب جب ہمیں نظر آتا اس فرمان کی بدولت دنیا کے ہر ایک دجال کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی راہبر نہیں ہو سکتا ہے، یہ راہزن ہے جو میرے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ اور میرے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے 1400 برس پہلے کہ کس طرح سے تمہارا ایمان لوٹا جائے گا، کس طرح سے تیرے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیے جائیں گے۔ اس لیے اس کے سامنے مجھے جھکنا نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینا ہے۔ مومنو، دجال کا آنا تو ابھی باقی ہے، اس کے چیلوں کے سامنے اگر ہم جھک گئے تو پھر جب مکمل وہ دجال آئے گا تو پھر اس کے سامنے ہمارا ایمان کیسے بچ پائے گا، ہمارے عقیدے کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جڑ جاؤ۔ اور یہاں اور ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو معراج کی رات ہمارے نبی صرف جنت و دوزخ کا مشاہدہ نہیں کیا، صرف فرشتوں کا مشاہدہ نہیں کیا، صرف نبیوں کی امامت اور ان سے ملاقات نہیں کی، صرف خدا کا دیدار نہیں کیا، بلکہ اسی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ہمارے نبی نے اس رات دجال کو بھی دیکھا اور اس کی نشانیاں بیان کی۔ یہ سب کیوں بیان کی؟ یہ سب اس لیے بیان کی تاکہ ان کے غلام کہیں دجال کے دجل میں نہ آ جائے، تاکہ ان کے غلام کہیں دجال کے فریب میں آ کر اپنے ایمان کو نہ بیچ جائے۔ یعنی ہمارے نبی نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم بھٹکے تو یہ ہمارا کتنا بڑا قصور ہوگا۔ اور یہاں یہ چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی نے تو دجال کو دیکھا ہی ہے، ساتھ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام جو پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام حضرت تمیم داری ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کشتی میں سوار ہو کے 30 لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے ایسا ہوا کہ وہ دجال جہاں پہ قید ہے وہاں پہنچ گئے۔ دجال سے جب گفتگو ہوئی، دجال کو انہوں نے جب دیکھا اور دجال سے محمد عربی کا جب ذکر سنا، پہلے عیسائی تھا، جب وہاں سے واپس آیا تو مسلمان ہو گیا، محمد عربی کے دامن سے جڑ گئے۔ میرے آقا نماز کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں رک جاؤ، میرے آقا سب کو روک کے کہتے ہیں بتاؤ لوگوں، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں جو بتایا تھا یہ تمیم داری ہے، انہوں نے وہی دیکھا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے، یہ انہوں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، بتاؤ میں نے ایسا ایسا تمہیں بتایا کہ نہیں بتایا، بتاؤ میں نے دجال کے بارے میں یہ سب تمہیں پہچان بتائی کہ نہیں بتائی۔ سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک تمیم داری دجال کو دیکھ کر، دجال سے ملاقات کر کے اس کی باتوں کو سن کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں حضرت تمیم داری کی قسمت پر کہ اس دجال کو دیکھ کر لوگ ایمان کو چھوڑیں گے، لوگ اسلام کو چھوڑیں گے، لیکن قربان جاؤں حضرت تمیم داری پر کہ تمیم داری کو ایمان ملا تو دجال کے ذریعے سے ملا، تمیم داری کو ایمان ملا تو دجال کے ذریعے سے ملا، ہدایت کا نور ملا تو دجال کے ذریعے سے ملا۔ تو اگر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو گے، حق کی تلاش میں رہو گے تو دجال کے ذریعے سے بھی خدا تمہیں ہدایت کا نور عطا کرے گا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں رکھو گے تو ان دجالوں کے چکر میں آتے چلے جاؤ گے، اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کرتے چلے جاؤ گے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے، دجال تو نہیں آیا لیکن اس کے فتنے ظاہر ہونے لگے، دجال تو نہیں آیا لیکن اس کا دجل ہم تک پہنچ چکا ہے، دجال تو نہیں آیا لیکن اس کے فریب ہم سب کو اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں اگر آپ کو اس کے دجل سے بچنا ہے، اس کے فریب سے بچنا ہے، اس کی مکاریوں سے بچنا ہے اور اس کے چیلے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر محمد عربی کی غلامی میں آ جانا ہے، ورنہ پھر تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگا۔ اگر خدا مان لو گے تو جنت میں ڈالے گا، اور جنت بھی کیسی؟ اس کی جنت وہ جہنم ہے اور اس کا جہنم وہ جنت ہے۔ اگر تم خدا مان لو گے، جنت میں ڈال دیا تو جہنم پہنچ جاؤ گے، اور اگر اس نے
تمہیں جب کہا کہ کہو مجھے خدا، اور جب خدا تم اسے نہیں کہو گے، ایمان غیب پر ہوگا تو وہ جہنم میں ڈالے گا، اور اگر جہنم میں ڈال دیا تو پھر تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ اس کا دجل کتنا خطرناک ہوگا، اس کے فریب کتنے خطرناک ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں، ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں اپنے ایمان و عقیدے کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، تمہاری آزمائش کی گھڑی ہے، اور سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، لیکن ان گھڑیوں میں تمہیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ کیسی رہنمائی کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر لیا کرو، اس لیے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنوں سے بچا لے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کیسی رہنمائی کی ہے، نشانی بھی بتا دیا، اور کہا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان جانا کہ دجال ہے، اس کے فریب میں نہ آنا۔ اور ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ نے نسخہ بھی دے دیا کہ اگر فریب میں آنے کا ڈر لگنے لگے تو پھر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہنا۔ انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں دجال کے دجل سے محفوظ و مامون فرما دے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دامن سے جڑ جائیں، ان کی رہنمائی کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی کوئی دجال ہمیں اپنے فریب میں نہیں لے سکتا ہے۔